اس ایپیسوڈ میں ہم یوتھ انگیجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو نیشنل ڈائیلاگ اور ڈیسیجن میکنگ میں شامل کریں اور انہیں کس طرح سے انگیج کیا جا سکتا ہے۔ اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بشرا انجم بٹ۔ وہ 2024 میں سینیٹ آف پاکستان کے لیے الیکٹ ہوئیں اور جلد ہی سینیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کی چیئرپرسن بن گئیں۔ ایجوکیشن، سوشل چینج اور یوتھ امپاورمنٹ ان کے کام کا سینٹرل حصہ رہے ہیں اور اسی کوشش کے اعتراف میں ان کو 2025 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم، میں ہوں سبیحہ شاہین اور ہم ہیں آؤٹ آف دی باکس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن آج کا ہمارا آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ آؤٹ آف دا اسٹوڈیو ہے، لیکن یقین کریں آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگے گا۔ آج ہمارے ساتھ جو خاتون ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس ہی کام کرتی ہیں۔ ایک ینگ پولیٹیشین ہیں، ایک ینگ مدر ہیں، اور آپ یقین مانیں آپ کہیں بھی کسی بھی پالیسی فورم ہو یا کہیں بہت ہی مارجنلائزڈ کمیونٹی ویمن کے ساتھ کام کرنا ہو، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنا ہو یا یوتھ کے ساتھ کام کرنا ہو، وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی۔ جی السلام علیکم بشرا۔ السلام علیکم سبیہ، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ۔ بشرا مجھے یہ بتائیں یہ سب کچھ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ آئی گیس سبیہ دا انٹینشنز نیڈ ٹو بی ان دا رائٹ پلیس، تو پھر راستے خود ہی بن جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں آپ نے 2013 میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئی اور پھر اس کے بعد 2 ٹینیور آپ نے ایز ایم پی اے کیے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے بہت ینگ ایج میں آپ سینیٹر بن گئی، اور اب آپ سینٹ کے اندر بھی ایجوکیشن اور ایجوکیشن کمیٹی کو ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ کو چیئر کر رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایجوکیشن اور ایجوکیشن کمیٹی جو ہے اس کو آپ چیئر کر رہی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ پالیسی پہ کام کر رہی ہیں اور نوجوانوں کے لیے پالیسی پہ کام کر رہی ہیں، تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کروڑوں نوجوانوں کے لیے تو آپ پالیسی پہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اپنے بچے کو آپ سے شکایات ہوں؟ سبیہ کوشش تو پوری ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے ورکنگ مدرز آر مور ویجیلنٹ۔ ہم زیادہ کوالٹی ٹائم جو ہے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں، اور ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے۔ مدرز گلٹ تو ہمیشہ، ورکنگ مدر گلٹ تو میرے خیال سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ اللہ نے وہ پلان کیا ہوتا ہے، کیونکہ ساری گھر بیٹھ گئی تو پھر کون کس کے حقوق کے لیے لڑے گا۔ تو جب آپ اس مشن کے لیے نکلتے ہیں اور اس نیت کے لیے، بلکہ آئی ریممبر بیکاز تھوڑا سا جس طرح آپ نے میری جرنی کا بتایا، میں the year I got married is the year I joined politics and is the year I moved to کراچی۔ تو میرے لیے بہت سارے چیلنجز اکٹھے آئیں، جس میں مجھے ایک نئے ہاؤس ہولڈ میں اپنے آپ کو ان اے جوائنٹ فیملی سیٹ بھی کرنا تھا، ایک سٹی بھی چینج کرنی تھی، ایک پولیٹیکل کریئر بھی چینج فرام لمس ٹو پنجاب اسمبلی۔ تو وہ آئی تھنک وہ کرتے کرتے نا آئی ہیو ماسٹرڈ دی آرٹ آف ملٹی ٹاسکنگ۔ لیکن یہ صحیح ہے، اگین وہ کہتے ہیں نا سب چیزیں ساتھ لے لے کے چلتے چلتے کہیں نہ کہیں تو آبویسلی ہو ہی جاتا ہے، بٹ دین اگین اف یو ہیو اے سپورٹیو ہسبینڈ تو کچھ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب سینٹ کا میں نے اپنا شروع کیا سفر، وچ واز ناٹ پلانڈ ایٹ آل، بیکاز تھرڈ ٹائم اراؤنڈ بھی میں ایم پی اے بنی تھی آن چوائس، بیکاز میری فیملی ادھر ہے، بٹ میرے بیٹے کا ایچ ایس این میں ایڈمیشن ہو گیا۔ سو اسی طرح ایک دفعہ میں موٹر وے پہ جا رہی تھی، اور میں نے وہ ایچ ایس این مدرس گروپ ہے ایک، تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ عورتیں ایک ہی بات بار بار پوچھ رہی ہیں، پر اتنی باریکی میں پوچھ رہی تھی کہ میں پڑھتے نا بھیرے پہ میں آئی کال مائی ہسبینڈ اسٹارٹڈ کرائنگ اینڈ ہیز لائک کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا وہ مائیں ساری اتنی چیزیں ڈسکس کر رہی ہیں تو شاید میں مس آؤٹ کر دیتی ہوں، میرے پاس نہیں ٹائم ٹو میٹ دا مدرز آن بریک فاسٹ اور اس طرح سے۔ تو ہی سیڈ کہ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ ایک بچہ پال رہی ہیں، اور جو تم کام کر رہی ہو وہ اتنے ہزاروں بچوں کے لیے اینڈ یور کروڑوں کے لیے، لیکن پالیسی سازی کا کام کرتی ہیں آپ، پالیسیز پہ کام کرتی ہیں، اور میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ پوری دلچسپی سے کرتی ہیں۔ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی پالیسی کے حوالے سے۔ بشرا آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہم نے بڑا ایکسٹریمزم سہا ہے، ہم نے وائلنٹ ایکسٹریمزم بھی سہا ہے، ہم نے ریڈیکلائزیشن بھی دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے ہم ایک قوم کے طور پہ اس میں سے نکلے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو پالیسی میکرز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ ہم اس مشکل ٹائم سے کافی باہر آ گئے ہیں جو پچھلے 15-20 سال ہم نے وار آن ٹیرر میں رہا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بجائے اس کے، وہ ایک ٹائم تھا جب ہم کاؤنٹر کر رہے تھے وائلنس کو اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کو، اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا
پریونٹنگ موڈ میں آئیں, ہم ایسی پالیسیز بنائیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یا ہمارا ملک جو ہے دوبارہ اس طرح کی کسی چیز سے نہ گزرے. اس پہ آپ کیا بالکل صبیہ, میں تو اس کو کہوں گی یہ جو پچھلے 5-6 سال ہیں اسپیشلی, ان کو تو میں ڈارک ایرا ریفر کرتی ہوں, بیکاز اس 5-6 سالوں میں جتنا پولرائزیشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, جتنا ہیٹ اسپیچ کا, جتنا ہمارا یوتھ فرسٹریٹ ہوا ہے. 9th میں از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف واٹ واز ہیپننگ. وہ کہتے ہیں نا لاوا برسٹنگ افیکٹ ہوا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رائٹ ناؤ وی آر ان اے ویری فیوریبل سچویشن, بیکاز وہ کہتے ہیں نا ایک نیا جوش ہماری آرمڈ فورسز نے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہمیں دیا ہے, جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک جنگ میں فتح ہوئی. پھر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں, تو آپ لڑکیاں, اینڈ اٹ واز اے پرفیکٹ ایگزامپل. آئی ٹیل ایوری ون دیٹ یونائٹیڈ وی اسٹینڈ, اور رائٹ ناؤ وی نیڈ ٹو ورک انڈر ون امبریلا اینڈ دیٹ از پاکستان. اور یہ جو ہماری ڈیلیگیشن بھی بنی تھی, جو کہ برین چائلڈ آف دا پرائم منسٹر تھا, ٹو ہیو اے ملٹی ڈائمینشنل پارٹی ڈیلیگیشن, جس کا افیکٹ ہم نے دیکھا, بیکاز دا وے دس ڈیلیگیشن از ریپرزینٹنگ پاکستان اینڈ پاکستان اونلی, وی کانٹ اسٹاپ اینڈ ایڈمائر, اور ہمارے اندر ایک نئی وہ جوش آ گیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے بعد ماشاء اللہ جو کامیابی ہم نے کی ہے, کیونکہ وہاں بھی ہمارا مشن تھا, مشن آن پیس تھا, بٹ اٹ واز پیس ود رسپانسبلٹی. اور پاکستان کی ایک بڑا میچور ایک نیا امیج جو عوام دنیا کے سامنے آیا ہے, کہ ایون دو ہماری جیت ہوئی, پھر بھی ہم میڈیشن کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وار از ناٹ دا سلوشن. پھر جو ہمارا کردار ایران کے اندر, اس میں بھی ایز اے میڈیٹر آیا, تو ویو اگین نیو رسپیکٹ. اور یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی, انٹرنیشنلی بھی ویو بن کرٹیسائز فار بینگ ٹیررسٹ, ویو بن کرٹیسائز, کیونکہ جہاں بھی ہم بات کرتے تھے ایٹ کیپٹل ہل, تو بات 9/11 سے شروع ہوتی تھی, اسامہ بن لادن سے شروع ہوتی تھی, اینڈ دے وڈ تھنک دیٹ دس واز موسٹ پرابلی اے شٹ اپ کال, بٹ وی ور ویری ایڈمنٹ اوور دا فیکٹ. اور یہ ہماری کارکردگی ہماری آرمڈ فورسز کی تھی, ہمارا کانفیڈنس ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی پرو ایکٹیو اپروچ. Now, Pakistan has always had a very reactive approach, and this is the first time around that ہماری جو گفتگو کے اندر کانفیڈنس تھا, وہ آل اس کے وہ ایک کہتے ہیں نا اٹ ہیڈ اے لاٹ آف کریڈیبلٹی. اور اس سے آپ اسی طرح پیرالل ایک انڈین گورنمنٹ وہ ڈیلیگیشن چل رہی تھی, کیونکہ ان کا فالس نیگیٹو پروپیگنڈا تھا. یہ ایک ری انفورسمنٹ ہے کہ جھوٹ زیادہ سسٹین نہیں کرتا, جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے وہ کیوٹک سچویشن ضرور بنا لیتا ہے, بٹ اور پھر آپ لوگ پیس کی بات کر رہے ہیں, بالکل بار بار ایک پیس کی بات کر. اشا, یہ تو بہت ہی ہم سب ظاہر ہم سب کو بہت فخر ہے آپ پہ, اور میں تھرو آؤٹ آپ کی جرنی دیکھتی رہی, 17 دن میں آپ کے ساتھ ساتھ دیکھتی رہی. لیکن میں اگین آؤں گی, ہم بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے جس طرح سے بہت سکسیزفلی دنیا کو بتایا ہے کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, اور ہم پیس کی بات کرتے ہیں, اپنے نیبرس کنٹریز کے ساتھ ہم پیس کی بات کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انٹرنلی اپنے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں. تو میں پھر کہوں گی کہ بہت چیزوں میں چینج آیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ینگ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جیسا کہ آپ سینٹ میں انٹرنشپ والی چیزیں ہیں, تو میں چاہوں گی تھوڑا آپ اس پہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے ینگ لوگوں کو, یوتھ کو سینٹ میں انگیج کرتے ہیں, یا نیشنل اسمبلی میں انگیج کرتے ہیں, یا کیوں کرتے ہیں؟ صبیہ, میرا اس کے بارے میں بڑا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ یوتھ از اے ریالٹی. یوتھ, وی ہیو اے ہیوج یوتھ بلج, اینڈ ان کی جو ہے نا انٹرونشن کے بغیر جو پالیسیز بنتی ہیں وہ بند تو جاتی, بٹ دے نیور افیکٹو. سو آئی بین اے گریٹ پروموٹر, اور مجھے پتہ ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ مجھے بہت اپرچونیٹیز ملتی ہیں ٹو انٹریکٹ ود یوتھ. And youth, I feel today's youth is very lucky, because when we were growing up and we were in school and colleges, we never had access to legislators or policy makers or MPs, MNAs. آج کل کا یوتھ تو بہت ایکٹیولی ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتا ہے, ہمارے ساتھ پالیسی میکنگ میں اپنا, اور ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. and you need to build that confidence within them. Their voices need to be heard and they need to be incorporated. So I find every opportunity to go and interact with youth, اور وہ الحمدللہ I'm the least fingers crossed trolled legislator, کیونکہ میں نے اپنی بڑی باؤنڈری سیٹ کی ہیں. تو میں بہت کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہوں, اور
میرے ساتھ کبھی بھی اب تک اتنا بیڈ انسیڈنٹ نہیں ہوا, بیکاز میری گفتگو از فیکچوئل بیسڈ اینڈ آئی نیور ہٹ بلو دا. اور آپ ایک نا کہیں ان کے ساتھ کنیکشن بناتی ہیں, بیکاز دے آر دا ریزن وائی آئی ایم ان پالیٹکس. کنیکشن دیکھیں میں اسی طرف آ رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور اس سے ہمارے یوتھ جو ہے ان کے لیے ایک میسج ملے گا, ڈیفینیٹلی وہ پیس بلڈنگ کی بات کریں گے, وہ انگیج ہوئیں گے؟ بالکل آئی بلیو ان لیڈرشپ. آج یہ جو ہمیں جو کہتے ہیں کامیابی ہوئی ہے, میں بار بار اس کو ریفر کر رہی ہوں بیکاز اس نے ہماری عوام میں, قوم میں ایک نیا جوش انسٹل کیا ہے. سو اٹ از اے پرفیکٹ پریکٹیکل ایگزامپل. باتیں تو سارے کرتے ہیں بٹ یہ کر کے دکھایا ہے بیونڈ وہ جو کہتے ہیں نا ایک پرفیکٹ لیڈرشپ. ایک لیڈرشپ کین اسٹرے یو, ایک لیڈرشپ کین گائیڈ یو. اور وہی میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو لیڈرشپ جب آپ کی اس طرح کی سوچ ہوگی تو وہ آپ کی یوتھ کو ایک ایسٹ بنا کے, نہ کہ پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کرے, بلکہ بیکاز یو سی دس از اسی کو بیرونی عناصر استعمال کر کے ہمارے اگینسٹ ہمارے لیے لائبلٹی بنا سکتے ہیں, اور اسی میں ہم انویسٹ کر کے اس کو اپنا ایسٹ بنا سکتے ہیں. ہاں یہ تو بالکل صحیح کہا کہ ہم یوتھ پہ انویسٹ کریں گے تو ہمارا ایسٹ بنے گا, اور نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ڈیزاسٹر بنے گا. اچھا میں جاننا چاہوں گی, ظاہر ہے آپ کا جو تعلق ہے, آج کل بہت جنریشنز کی بات ہوتی ہے, آپ ملینیل ہیں اور جین زی آگے, آپ اور آپ کا بیٹا تو آئی ایم شیور جین الفا ہے, جین الفا ہے. تو یہ ایک جو جنریشنز کی بیٹل ہی ہم کہیں گے, اور اس کے اندر چیزیں بہت تیزی سے چینج ہوں گی. اگرچہ میں آپ کو بتاؤں جب ہم آپ کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ جین زی کو بیٹ کر رہی ہیں. مطلب آپ انسٹا دیکھیں آپ کا تو ماشاء اللہ اس کے اندر آپ نظر آتی ہیں اور بہت پرفیکٹ نظر آتی ہیں. ٹک ٹاک دیکھیں تو اس کے اوپر پنجابی گانوں کے ساتھ آپ نظر آتی ہیں. فیس بک پہ آپ نظر آتی ہیں. تو یہ سارا کچھ کیا آپ خود مینیج کرتی ہیں, آپ کی ٹیم ہوتی ہے؟ بالکل سبیحہ, پہلی تو میں بات وائی آئی ایم سو ایکٹیو دیئر از بیکاز دس از دیئر سورس آف انفارمیشن. And if you want to build that connection, if you want to build that bond, تو آپ کو ان کی سورس آف انفارمیشن میں ٹیپ کرنا پڑے گا. اور جہاں تک رہی بات کہ میں اپنے سارے سوشل میڈیا جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو پرسنلی ہینڈل کرتی ہوں. I have a team جو کہ مجھے سپورٹ کرتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اٹس این انٹریکٹیو پلیٹفارم. اور بہت مجھے ہنسی آتی ہے بیکاز سم ٹائمز نہیں, میں سارے میسیجز پڑھتی ہوں اور میں پرسنلی رپلائی کرتی ہوں, اور جب میں رپلائی کرتی ہوں تو آگے سے کبھی کبھی بڑے ڈر کے میم از دس ریئلی یو. تو مجھے ایسے لگتا ہے, اور میں یہ کہنا بھی چاہتی ہوں کہ یہ انٹریکٹیو پلیٹفارمز ہیں, تو یہ نہیں کہ آپ پوسٹ لگا کے بالکل وہ ہو جائیں, آپ ان سے انٹریکٹ کریں, بلڈ دیٹ ریلیشن شپ, بلڈ دیٹ ٹرسٹ. تو بلکہ مجھے یاد ہے ایک ٹائم تھا ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ جب نیگیٹو کیمپینز, پولرائزیشن کا وہ بہت برا دور تھا, اور وی ہیڈ ٹو بیٹ پی ٹی آئی. تو مجھے بہت سے ایسے پوسٹ آتے تھے کہ یہ آپ لگائیں میڈم, تو آئی ووڈ سے نو, بیکاز آئی سیڈ دس از اگینسٹ مائی پرنسپلس, دس از مائی پرسنل اکاؤنٹ, اینڈ میں اس کا جو کہتے ہیں نا کانٹینٹ بڑا مانیٹر کرتی ہوں. بلکہ مجھے ٹاپ لیڈرشپ سے بھی کافی میسیجز آ جاتے تھے کہ یہ آپ ٹرینڈ کیوں نہیں فالو کر رہی. تو میں کہتی تھی یہ میرے ایتھکس کے خلاف بات ہے, کیونکہ آئی ڈونٹ لائک ٹو, وہ کہتے ہیں نا پرسنل اٹیکس میں بلیو نہیں کرتی. تو یہ میرے پرسنل اکاؤنٹس ہیں, اینڈ دے شوڈ ریفلیکٹ دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے آپ یوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ نے کہا آپ کنیکٹ ہیں, آپ فزیکلی لوگوں کے ساتھ جا کے ملتی ہیں, انٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کو لوگ میسیجز کرتے ہیں, آپ ان کے جواب دیتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے, جو کہیں نہ کہیں اگر ہم اگین پالیسی میکنگ کی بات کریں, پالیسیز کی بات کریں, تو اس کے اندر آپ بڑی اچھی ان پٹ دے سکتی ہیں اور ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں. اور یہی بات دیکھیں, اگر ہم نے ایک لمبا ٹائم جو ہے کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم کو سہا ہے, ہم نے ٹیررزم کو سہا ہے, ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اپنے ملک میں, جو کہ اللہ کا شکر ہے جن سے ہم بہتر طریقے سے نکل آئے ہیں. لیکن اسٹل کہیں نہ کہیں دیکھیے آج بھی انفارچونیٹلی ہم جینڈر کی بات کریں یا ہم اور کہیں نہ بات کریں, تو آپ کو اس طرح کے ایشوز نظر آتے ہیں جہاں پہ مسائل موجود ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے, تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سینٹ کے اندر اور جو فورمز آپ کو ملے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ آواز اٹھائیں اور آپ اس طرح کی کچھ چیزوں پہ کام شروع کروائیں؟
دیکھیے سبیہ رائٹلی سو بیکاز میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی، میرا یوتھ سے تعلق بیکاز اچھا میں خود بھی یوتھ ہوں، تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ، بٹ آئی بین ٹیچنگ فار 10 years اینڈ وائی آئی جوائن پالیٹکس واز ٹو سپورٹ یوتھ اینڈ ٹو میک تھنگز ان فیکٹ سیاست اینڈ پالیٹکس سیم فیوریبل، تاکہ وہ خود آئیں اور اپنی نمائندگی کریں. یہ نہ لگے کہ سیاستدان پتہ نہیں کیا چیز ہے. they need to be accessible. First of all, we are here because of the people. So میں ہمیشہ سے کہتی ہوں، مجھے بہت لوگوں نے کہا جب سینیٹر بن گئی آپ اتنی ایزیلی اویلیبل نہ ہوا کریں. ہاں یہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، I am a people senator. I am here because of them and I want to represent them. So I need to build that bond with them. تو وہ کہتے ہیں نا روایتی جو کہ unaccessible، وہ اب وہ والا زمانہ بھی نہیں رہا، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ اپنے عہدے کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. سو کہنے کی بات یہ کہ آئی کوڈ سی دیٹ اٹ ول ہیو اے پولرائزیشن، یہ جو ساری پولرائزیشن تھی اٹ ول ہیو اے ڈومینو افیکٹ اینڈ اٹ ول اسپل اوور ان آر جینڈر ویوز، ان آر ریلیجیس ویوز، ان اینی ویو دیٹ وی ہولڈ، ناٹ جسٹ پولیٹیکل ویوز. تو یہ جو ہم نے بیج بویا تھا یہ ہیٹریڈ کا، یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. اور اگر آپ پھر وہی بات کریں کہ سبیہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، بیکاز ہم جب ان سوشل میڈیا کو یا کسی بھی اس طرح کے ٹول کو مانیٹر کرنے لگتے ہیں یا اس پہ پابندی لگاتے ہیں تو وہ بہت اس کا بیک لیش آتا ہے، اور بہت کیا بھی. پابندی حل بھی نہیں ہوتا نا. پابندی حل نہیں ہے. آپ اپنے ایکشن سے، آپ اپنی کارکردگی سے، جس طرح سم ٹائمز آئی گو اراؤنڈ اینڈ آئی گیٹ ٹو ہے اچھا یہ وہی میڈم جا رہی ہے، ان کے ساتھ بڑے پازیٹیو پوسٹ آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں، میں ہر پوسٹ کے نیچے I make sure کہ ایک پازیٹیو میسج، یہ کہتے ہیں نا پازیٹیوٹی از سم تھنگ یو نیڈ ٹو کنٹینیوسلی ورک آن. اور ویسے اگر اس طرح سے دیکھیں کہ یوتھ کی انکلوژن، یوتھ کا انٹریکشن، دس از دا اونلی وے فارورڈ دیٹ آئی نو آف. اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے مسکنسیپشنس کو دور کریں. Exactly. اور میں اسی بات سے بات نکلی بیکاز ہمارے یوتھ کے لیے ایک آج کل یہ ایک نئی ٹرم ہے جو کہ بہت زیادہ انزائٹی کریٹ کر رہی ہے، دیٹس برین ڈرین. جی کل بھی ایک FPCCI کے اس پہ پلیٹ فارم پہ مجھے موقع ملا ٹو ڈسکس ود اسٹیک ہولڈرس کہ ڈو ناٹ کریٹ دس نیگیٹو اورا. اس کے پیچھے ایک نیگیٹو پروپیگینڈا ہے. اور فیشن اسکول ڈیزائن کے میں اس پہ سینٹ میں ہوں، تو جو منسٹر صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، انہوں نے بڑا اچھی بات کی. انہوں نے کہا جا ہی رہا ہے نا باہر یوتھ، ٹرین ہو کے ہی آ رہا ہے، آ جائے گا واپس. آپ کو تو میں بہت بڑی جا ہی رہا ہے نا تو آ کے وہاں سے کما کے پیسے بھیجیں گے اور ہمارے ایڈوکیٹ بنیں گے. آپ دیکھیں کہ میڈیا کے تھرو ایک سب کے دماغ میں خوف و ہراساں پھیلا ہوا ہے، ہو ہمارا یوتھ چلا گیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا باہر بڑے اچھے فیوریبل حالات ہیں، یا باہر ہمارا یوتھ جب میکڈونلڈس کے واش رومز دھوتا ہے تو کیا یہ ان کو فیوریبل کنڈیشنز لگ رہی ہیں؟ کیوں نہ اپنے ملک میں ہی رہ کے جو اسٹارٹ اپس اینڈ پرائم منسٹر از ویری سیریس اباؤٹ، ان فیکٹ ساری میٹنگز وہ چیئر کرتے ہیں بیکاز وہ یہی کر رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپس یہ ڈیجیٹل یوتھ ایگزیکٹلی. اور اب تو سبیہ وین وی ور گروئنگ اپ تو اتنی لمیٹڈ پروفیشنل ہمارے پاس وہ اپرچونیٹیز ہوتی تھی، اور اب تو آپ گھر بیٹھ کے کما سکتے ہو. اب تو طرح طرح کے پروفیشنز آ گئے ہیں، آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. یو کین اٹس جسٹ ہاؤ یو گائڈ دا یوتھ. دوسری بات ایک ہے، دیکھیے اگر ہماری یوتھ باہر جا بھی رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. دیکھیے وہ جائیں گے، وہ وہاں پہ کمائیں گے، ہمیں بھی واپس بھیجیں گے، اور ہمارے پورا خاندان اپلفٹ ہوئے گا. اور دوسری بات ہے ایک پورا ایڈوکیٹ بھی بنتے ہیں نا آپ کے. اب جیسے پڑھے لکھے نوجوان جب باہر جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے سامنے مثال ہے ابھی جو وہ زہران ہے، وہ الیکشن لڑ رہا ہے، وہ بالکل ساؤتھ ایشین ہے، مسلم ہے، وہ نیو یارک کا میئر بن جائے گا. تو کل کو ہمارے لوگ بھی پڑھے لکھے جائیں گے، وہاں پہ سیٹل ہوں گے، ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی. کیوں کہتے ہیں باہر کے ممالک میں IT has been taken over by India؟ انڈیا تو رولا نہیں مچاتا برین ڈرین کا. ہمارے بچے کیوں جا رہے ہیں، جانا چاہیے. This is how you tackle, this is how you promote this. اور ایک بس ہر جگہ نا وہ بچوں کو لگتا ہے oh God they are leaving, we should also leave. پینک کی سچویشن کریٹ کر دی. وجہ سے یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک اپنے ملک کے ساتھ ایک اونرشپ، ایک کنیکٹیوٹی جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور میرا خیال ہے وہ رہتی ہے. بالکل رہتی ہے سبیہ. It's just that these are the issues and these are the misconceptions جو جب میں یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں
مجھے لگتا ہے 10 لوگوں کو بھی میں قائل کر دوں نا تو وہ بائی ورڈ آف ماؤتھ ہی بات آگے سے آگے نکلتی ہے. اور دس از واٹ آئی وانٹ ایوری ون ٹو ڈو, کلیئر دیز مسکنسیپشنز امانگسٹ دا یوتھ دیٹ ایسی کوئی وہ نہیں ہے. ہر دنیا میں ہر جگہ آپ پہلی چیز جا کے پوچھتے ہیں, میں بحرین جاتی ہوں, میں دوحہ جاتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا کتنی پاپولیشن ہے یہاں, انڈینز آر آلویز لیڈنگ. سو کیا انڈینز بھی یہی رولا رو رہے ہیں کہ جی برین ڈرین ہے؟ میں سمجھتی ہوں بڑی اچھی بات ہے یہ جو لوگ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے مختلف ممالک کے اندر ہمارے لوگوں کی, ہماری دیکھیں جب وہ کلچرڈ اور ایکسپوجر لے کے آئیں گے تو وہ گھر آ کے اپنے ہاؤس ہولڈ کو آٹومیٹکلی جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ وہ بہتری آئے گی. ہاں بہتری آئے گی, اینڈ دیٹس بیٹر فار دی کنٹری. اگین میں آؤں گی, دیکھیں جب بھی میں کسی خاتون سے بات کرتی ہوں تو میں یہ ضرور کرتی ہوں, ڈیفینیٹلی آپ نے جیسے بتایا اور ابھی جیسے آپ نے پوری ریکارڈنگ روکی اپنے بیٹے کے لیے, مجھے بہت اچھا لگا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں وہ زیادہ ویجیلنٹ ہوتی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں نا وہ گلٹ, کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ گلٹ نہیں ہونا چاہیے, میں کہتی ہوں دیکھیے سم ٹائم یہ گلٹ نہیں ہوتا, یہ پین ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی کوئی چھوٹی سی چیز مس کر دی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے رسپانسبلٹی سے زیادہ یہ آپ کی بڑی ایموشنل چیز بھی ہوتی ہے نا. آپ عید پہ آپ چاہتی ہو آپ اپنے بچہ دیکھو, اس کو ملو, اس کو کپڑے پہناؤ, تو کوئی بات نہیں. اب یہ ہم جیسی عورتوں کے ساتھ یہ جڑاؤ ہے, لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے پاس سپورٹ سسٹم ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر اپنے میاں کے بارے میں, عمران کو میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کے ساتھ, بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس پوری چیز کو اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں. یہ اچھا ہے باقی لوگوں کے لیے ہیلپ ہوتی ہے, لیکن یہ جو سپورٹ آف دا ہسبینڈ ہے نا یہ بھی آپ کو ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ تو کیا شروع initially Imran was not very happy about my political career, that میں لمس کی پروفیسر تھی, ہماری ٹوٹل انگیج ارینج ہماری منگنی ہوئی اور اس کے اچانک سیاست میں آ گئی. So you really have to go an extra mile سبیحہ, because جب آپ کے ساتھ عہدے اٹیچ ہوتے ہیں نا تو آپ کو لوگ اور زیادہ باریک بینی سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ سسرال اور پھر ہر یہی آپ سسرال سے لڑکا لے کے لاہور آ گئی, وہ بھی دیکھیں وہ اللہ کے کام ہوتے. 2 سال میں نے کراچی لاہور کیا, اینڈ دین آئی سیڈ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے, so I think I should leave politics. But by that time Imran had seen that he said کہ تم ہر رشتے کو اس کی اہمیت دیتی ہو, and that's created a lot of respect for you. And he said کہ my biggest concern was اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں اتنا بڑا عہدہ. ہمارے ایک تو I was in the core team of شہباز صاحب then چیف منسٹر, 12 بورڈز پہ تھی, اور ظاہری بات ہے وہ ایک نئی وہ سارا. تو یہ کہ مجھے مائی فرسٹ انہیبیشن تھا کہ تم سیٹل نہیں کر پاؤ گی ود ان فیملی سسٹم, بیکاز there's too much power that you got at a very young age, but you handled it beautifully, and then you have my support. یہ 2 سال بعد my husband said that to me one fine day, and he said now you have my support, and after that there was no looking back. مطلب بہت جگہوں پہ تو مجھے امی سے چھپا کے نا he said میں سنبھال لوں گا, تم چلی جاؤ, because but then Sabiha, he knows my priorities are straight. میں کبھی 8 بجے کے ٹی وی شو پہ نہیں آئی, وہ میرے بچے کے سونے کا ٹائم, اور میں بہت چن کے ہر ٹائم چیزیں کرتی ہوں جس سے میری فیملی لائف کرنا ہو, اور جتنا میں ٹائم وہاں کام پہ دیتی ہوں اتنا ہی ٹائم, بہت سا ٹائم قبلہ از ود می ان دا سینٹ, اور مجھے بلکہ بڑا اچھا لگا کہ دس وہیں پہ سینٹ کے سٹاف میں ایک عورت کام کرتی ہے. میڈم آپ کو پتہ ہے آپ اپنے بیٹے کو لے کے آتی ہیں تو ہماری بھی ہمت بڑھ گئی. تو اس دن میں اپنے بیٹے کو اپنے آفس لے کے آئی تو مجھے میرے باس نے کہا کہ آپ بچہ لے آئی ہیں, تو اس نے کہا میڈم نہیں لے کے آتی, کہتا چپ کر کے. تو آپ کی وجہ سے نا یہ ہے وہ چینج جو مجھے لگتا ہے خواتین جب جس فیلڈ میں آئیں گی وہاں یہ چینج آئے گی, لیکن پہلے دن جب میں قبلائے کو لے کے سینٹ جا رہی تھی تو مجھے بھی تھوڑا سا لگ رہا تھا, لیکن دن ایسا کیا if you have a young senator then you have a young child as well. یہ بڑا اچھا میسج آپ نے دیا. میرا خیال ہے میں میسج کی طرف آنا چاہتی تھی عورتوں کے لیے, بہت اچھا میسج دیا کہ اگر ہمیں ینگ پولیٹیشین چاہیے, اگر ہمیں ینگ سینیٹر چاہیے, اگر ہمیں ینگ ڈاکٹرز چاہیے, اگر ہمیں ینگ ٹیچرز چاہیے,
چاہیے تو پھر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان کے ساتھ تو بچے آئیں گے اور بچے جو ہے So we need, اور میں ہر بار یہ کہتی ہوں صرف یہ کہہ دینا کہ let's empower women is not enough. The minute a woman steps out of her house, you have to facilitate the whole process. Be it about daycare, be it about transportation, be it about maternity leaves. ہر چیز کو آپ اتنا فیوریبل کریں کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں. آپ ورکنگ وومن کو کیا کریں کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سب یا ورکنگ وومن کو چیز کو آپ اتنا فیوریبل کریں کہ ایک عورت گھر سے باہر نکلنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک کامیاب عورت وہی ہے جو دونوں چیزیں ساتھ 2 دفعہ سوچے. اور ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایک کامیاب عورت کا ہمیشہ گھر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. 2 دفعہ سوچیں. It breaks my heart because مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہماری پہلی responsibility because 2 دفعہ سوچیں. we're the foundation of a household. دونوں کی ہوتی ہے نا, میاں بیوی دونوں کی رسپانسبلٹی ہے. میاں بیوی دونوں کی ہوتی ہے پر گھر ایک عورت سے بنتا ہے. فیوریبل کریں کہ ایک عورت باہر نکلنے سے ہیلپ چاہیے اس کو, لیکن وہ مقام پانے کے لیے اس کو اپنی پرائورٹی اپنا گھر بنانا پڑتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو عورتیں کامیاب ہیں وہ 2 دفعہ ہمارے یہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں یا بہت سکسیسفل عورتیں ہیں شاید وہ گھر کو نہیں دیکھتی. اور یہ عورتیں اپنے اوپر یہ حاوی بھی کر لیتی ہیں. میں ان ون لائن اگر ایک میسج دوں تو میں کہوں گی بی ایمبیشیس بٹ ناٹ اوور ایمبیشیس. کو آپ اتنا فیوریبل کریں کہ عورت گھر سے باہر نکلنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں. اگر کچھ عورتیں اوور ایمبیشیس ہونا چاہیں تو وہ کیا گھر سے کریں؟ باہر نکلنے سے پہلے اگر آپ اوور ایمبیشیس ہوں گے تو کو آپ اتنا فیوریبل کریں کہ عورت دیکھ لیں تو سیاست بہت 2 دفعہ سوچیں. اس کو آپ کہتے ہیں نا nobody is irreplaceable. اور کس منٹ آپ کا مقام ختم ہو جائے آپ کو نہیں پتا. اور اس وقت کے لیے مجھے خوف آتا ہے کہ جب آپ مڑ کے دیکھیں گے you will miss out on so much. کو آپ اتنا فیوریبل کیونکہ آپ ہمیں ایسے لگتا ہے نا کہ بس ہم irreplaceable ہیں, کچھ نہیں ہوئے گا ہمارے بغیر, چلے گا نہیں سسٹم, ہم اس سسٹم سے نکلے نہ اس خوف سے, ہم نکل گئے تو ہماری جگہ کوئی لے لے گا. یہ سب قسمتوں کی باتیں, کچھ نہیں ہوئے گا. اور اگر میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بہت کچھ کھوتے دیکھا ہے جب ہم اپنے ٹائم پہ سبیہ جب پنجاب اسمبلی میں اوور نائٹ وی لاسٹ آور جابس سو وی کیم ہوم اینڈ صبح ہم اٹھے اینڈ اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تھی. تو وہ اس سال کے لیے لیکن بیکاز اللہ کا شکر ہے پیرالل میری اپنی فیملی لائف چل رہی تھی اور اس کو لے کے چل رہی تھی, سو میرے لیے کوئی اتنا شاکنگ نہیں. آپ نے ایک ایم پی کے طور پہ 10 سال گزارے, میں تھوڑا اس پہ جاننا چاہوں گی. ویسے تو میں نے آپ کی جرنی دیکھی ہے, آپ کی جو بڑی آپ اپنی بڑی کامیابیاں کیا سمجھتی ہیں اس ٹائم کے اندر. جیسے میں اگر کہوں تو میں کہوں گی کہ آپ نے سول سوسائٹی, این جی اوز, یوتھ آرگنائزیشنز کو جس طرح سے کنیکٹ کیا اور جس طرح سے آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور جس طرح سے آپ نے ان کی بنائی ہوئی ریزولیشنز لیجسلیشنز کو ان کی اسمبلی کے اندر جگہ دی, تو یہ ساری چیزیں تو میں جانتی ہوں. ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی بڑی اچیومنٹس؟ اسی کو آگے لے کے اگر چلوں اپنی اچیومنٹ کی طرف, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ جب میں یہ یہاں پہ پس پردہ کام کر رہی تھی تو اس میں اتنی کوریج نہیں تھی, نہ ایسے فرینکلی اسپیکنگ پارٹیز کو پتہ لگتا تھا اس میں. لیکن میری کامیابی یہ ہے کہ وہ جو میرا ٹائم آپ سب کے ساتھ گزرا ہے, لیکن میری کامیابی یہ ہے کہ وہ جو میرا ٹائم آپ سب کے ساتھ گزرا ہے, آج میری گفتگو میں جو سبسٹنس ہے آپ سب, اٹس آل بیکاز آف دی ٹائم آئی ہیو اسپینٹ ود آل آف یو. تو مجھے لگتا ہے میری کامیابی یہ ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ ایٹ اے ویری ینگ ایج جب آپ نے یہ کریڈٹ ہمیں دیا, مطلب میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتی, بٹ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ پولیٹیشینز کو بلاتی ہیں, تو شاید ان کے اپنے کہ جو این جی اوز انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے یہ بات ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کانگریس وومن کے ساتھ پوری ٹیم تھی جو ریسرچ کرتی ہے, ڈفرنٹ ایشوز پہ کام کرتی ہے. ہمارے پاس بیکاز آف لیک آف فنڈز یہ سب کچھ نہیں ہے. ہمیں گراؤنڈ سے ریسرچ آپ بتاتے ہیں, ہمیں آپ بتاتے ہیں کہ پالیسیز میں کہاں پہ لوپ ہولز ہیں, ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا ہے. میں تو اس ان کی جو آپ لوگوں کی جو امپورٹنس ہے میں تو اس کو ہر جگہ جا کے بیان کرتی ہوں. ان کی جو بیکاز آئی ہیو سین اٹ, آئی ورکڈ ود یو آل, سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ جب میں نئی سیاست میں آئی تھی, ظاہر بات ہے ینگ پرسن سیاست میں آؤ تو آپ کا بڑا اسکرین ٹائم ہو اور ایک دم اوور نائٹ فیم, بٹ آئی چوز دی ادر وے. اسکرین ٹائم اس میں میرے ہسبینڈ کا بڑا ہاتھ ہے. ہی سیڈ کہ سیاست میں آ تو رہی ہو بٹ کیری یور سیلف گریسفلی, اور ایک دم میں نے اس میں انویسٹ کیا, اور آج میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے بھی جب بیٹھ کے بات کرتی ہوں
تو دیکھیں باتیں وہی اچھی لگتی ہیں جن کے اندر سبسٹنس ہے, اور سبسٹنس تبھی آتا ہے جب آپ نے کام کیا ہو. تو نہیں آپ نے تو خیر کام کیا, تو ابھی آپ اور سینٹ میں اب تک آپ نے کیا اچیو کیا ہے, کچھ اس پہ بتائیں. سینٹ میں الحمدللہ ابھی آپ سینٹ میں اب ایجوکیشن تک کے آپ اوپر نے ہی کیا اچیو کیا ہے, کچھ اس پہ بتائیں. بہت کچھ وہاں پہ ایسے مسائل تھے, بلکہ سینٹ میں تو مجھے ایک نیا ٹرم مل گیا دبنگ سینیٹر. وہاں پہ ایسے مسائل تھے, میڈم ہی سنتی کسی کی. مجھے ایک نیا, میں نے کہا بات دیکھو اس کے پیچھے بھی ایک فیکٹر ہے, وین یو ہیو اے کلین سلیٹ تو آپ کے اندر اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ بولتی ہے. اس کے پیچھے بھی ایک فیکٹر ہے, وین یو ہیو اے کلین سلیٹ تو اس وجہ سے بہت سے ایسے پینڈنگ ایشوز تھے جو سالوں سال چل رہے تھے. سینٹ کو ایک دن چیئر بھی کیا تھا. نہیں, مائی نیم واز دیئر, بٹ تھے جو سالوں سے. جی, تو اس کی وجہ سے بہت سے پینڈنگ ایشوز تھے, اباؤٹ ریگولائزیشن تھی ٹیچرس کی, اس کی وجہ سے بہت سے پینڈنگ ایشوز تھے, اباؤٹ ریگولائزیشن تھے, ڈگری اٹیسٹیشن کی, پھر کچھ بہت سے ایسے کام تھے جن کے اوپر آج کل کافی ہائی لائٹ ہوا ہے, بیکاز we're discussing آج کل introducing reproductive health in school curriculum. تو اس طرح کے بہت اچھا انیشیٹو ہے, بالکل اس کے اوپر کافی ریزرویشنز بھی ہیں لوگوں کی, سینیٹرز کی, تو اس کو ایڈریس کر رہی ہوں. پھر ابھی سال ہوا ہے, اینڈ آئی تھنک besides this delegation that we were given, ابھی سال ہوا ہے, but yes, trying my level best, we were given یوتھ کے لیے پیغام دیں. یوتھ کے لیے بھی بغیر کام نہیں چلے گا. یوتھ کے لیے بھی میرا میسج ہمیشہ سے ایک ہی ہوتا ہے, میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ it's okay to disagree, but there's a way to go about it, اور everyone has a right to their opinion. It's okay to disagree. اور مایوسی جو ہے وہ کفر کے دائرے میں آتی ہے, so be among مایوسی جو ہے وہ کفر کے دائرے میں راستے کھولتی ہیں. ڈو ناٹ be among, ایک ہمارا ٹرینڈ آ گیا بیکاز آف سوشل میڈیا اوور نائٹ فیم کا, یہ جو اس کی طرف مت اتنا بڑھے کہ جو چیزیں جتنی اسپیڈ سے اوپر جاتی ہیں اتنی ہی اسپیڈ سے نیچے, اس کی طرف ٹیک ٹائم. اگر آج میں 13 سال بعد یہاں سینٹ میں ہوں اور اتنی امپورٹنٹ مشنز کا حصہ ہوں, دیٹ از بیکاز میں نے محنت. جی, تھینک یو ویری مچ بشرا, تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا, اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ نے ویری مچ آپ کے ٹائم کا, اور ہمیں اندازہ ہے سبھی آپ کو تو میں نہ نہیں کہہ سکتی. تھینک یو ویری مچ, اس کے لیے دوبارہ شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ نہ نہیں کر سکتی, اس کا میں نے فائدہ اٹھایا, اور میں نے کہا کہ یہ کرنا ہے. میرا خیال ہے ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے, ہم آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے میرا خیال ہے ہم ڈیٹیل میں کریں گے, کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جو آپ ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو آپ کام کر رہی ہوتی ہیں, اس کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کتنا کچھ ہوتا ہے. سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن بہت کچھ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, کتنا کچھ آنا بڑا ضروری ہے. سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن بہت کتنے سامنے آنا بڑا ضروری ہے. سامنے ایک چیز نظر سامنے آنا بڑا ضروری ہے. سامنے ایک چیز نظر